लाश کل ملی شاہپور چاکر کے قریب سے، ان کی آج تدفین ہو چکی۔ اس کے بعد آج ہمارے سابق ذمہ دار لیاری ٹاؤن کے اور مرکزی ذمہ دار عابد عباسی بھائی، جنہیں 16 جنوری 2016 کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا تھا، آج ان کی لاش ملی نواب شاہ کے قریب سے۔ اور ہمارے تیسرے کارکن وسیم عرف راجو، جو کہ شاہ فیصل ٹاؤن کے ہمارے کارکن تھے، انہیں 8 اپریل 2017 کو گرفتار کیا گیا اورنگی ٹاؤن کے علاقے سے، اور آج ان کی لاش میرپور خاص کے قریب سے ملی۔ معزز صحافی حضرات، ہم بارہا یہ بات کہتے آئے ہیں کہ ایم کیو ایم کے سینکڑوں کارکنان کو لاپتہ کیا گیا، اور لاپتہ اس طرح نہیں کیا گیا کہ وہ اچانک کہیں غائب ہو گئے، انہیں باقاعدہ گرفتار کیا گیا، ان کے گھر والوں کے سامنے سے، ان کے دفاتر سے، لوگوں کے سامنے سے۔ بہتوں کی گرفتاریوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے۔ یہ سلسلہ بدقسمتی کے ساتھ ایم کیو ایم حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، کہ 1992 میں اپوزیشن میں ہو یا 1997-98 میں حکومت میں ہو، اس کے بعد گورنر راج میں ہو تو کسٹوڈیل ڈیتھ فصیح جگنو اور دیگر کارکنان کی ملتی ہے، اس کے بعد حکومت میں بھی آگے جنرل مشرف کے زمانے میں تو ہمارے کئی کارکنان لاپتہ ہو گئے۔ بعد میں جب ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں گئے تو ان کی ٹارگٹ کلنگ اور لاپتہ کرنا دونوں چیزیں سلسلہ چلتا رہا، اور پھر جب سے اپوزیشن میں گئے تو ہمارے کارکنان لاپتہ ہوتے رہے۔ یہ ظلم سوالیہ نشان ہے صوبائی حکومت پر، اور باوجود اس کے کہ میں وفاقی وزیر ہوں، یہ مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ وفاقی حکومت اور اس کی سنجیدگی پر سوالیہ نشان۔ 3 لاپتہ سیاسی کارکنان کی تشدد زدہ، کم از کم 2 کی تشدد زدہ لاشیں ہم نے دیکھی ہیں، تیسری کی ابھی تک علم نہیں، تصاویر آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ اور ان کا نواب شاہ، سانگڑ اور میرپور خاص سے ملنا، یہ تینوں لاشیں سوالیہ نشان ہیں پاکستان میں قائم نام نہاد لاپتہ افراد کمیشن کے اوپر، جسٹس جاوید اقبال والے پر۔ یہ تینوں لاشیں سوالیہ نشان ہیں کہ آج چیف جسٹس نے اسلام آباد میں تو ایک غریب حسیب کو بازیاب کرا دیا جو لاپتہ تھا، لیکن ایم کیو ایم کے لاپتہ کارکنان کی مائیں، بیویاں، بچے اور پوری ایم کیو ایم یہ سوال کرتی ہے کہ ہماری صفوں میں کوئی حسیب کب پیدا ہوگا؟ ہماری صفوں میں موجود حسیب کے لیے کہ اس ملک کا کوئی چیف جسٹس نوٹس لے گا یا نہیں لے گا؟ یا 1990 سے لے کر 2022 تک ہم صرف اس لیے لاپتہ ہو کہ ہماری لاشیں ملتی رہیں گی کیونکہ ہم مہاجروں کی اولاد ہیں؟ ان کے بچوں کو ہم یہ جواب دیں گے؟ ان کے لواحقین کو ہم یہ جواب دیں گے؟ کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں تھے؟ کیا ان کے لواحقین پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کی داد رسی کرنا صرف ایم کیو ایم کا کام ہے؟ کیا ان کے لیے آواز بلند کرنا صرف ایم کیو ایم کا کام ہے؟ کیا پاکستان کا آئین چپ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بولتا؟ کیا پاکستان کا نظام انصاف خاموش ہو جاتا ہے؟ لاپتہ افراد کے کمیشن خاموش ہو جاتے ہیں جب ایم کیو ایم کے کارکنان کا مسئلہ ہے؟ اور جب آپ ایک طبقے کو میں زبان اور نسل کی بنیاد پر اس حد تک اپنے سے دور کریں گے تو پھر آپ شکوہ کرتے ہیں؟ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کہ جو اس شہر میں سیاست ہوئی جس میں ہم بھی ایک کردار تھے کہ یہاں تشدد کی سیاست نہیں ہو، یہاں مزاحمت جو تشدد میں بدل جائے وہ سیاست نہ ہو۔ لیکن اس کے لیے جناب میں اپنی حکومت کے، ریاست کے نظام انصاف کے بڑوں سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ ناانصافی کو ختم نہیں کریں گے تو پھر ایم کیو ایم وہ نہیں کر سکتی کہ جو ہماری کرنے کی نیت رہی ہے اور ہم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ عدم تصادم اور عدم تشدد پر مبنی ترقی پسندانہ ہم سیاست کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں
کہ جب ان کے جنازے ہم اٹھا رہے ہوں گے تو میں کس کو کہوں کہ بھائی ہم نے تصادم کی سیاست سے گریز کرنا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اس ملک میں حالات یہ ہیں کہ پولیس کے افسران کو سڑک پر مارو، جان سے مارو، لیکن پولیس موبائلوں کو گھیر لو تو سب کہتے ہیں یہ تو ہماری بچے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرو۔ ابھی کیا پارلیمان کی کمیٹی جو ہے وہ اس بات پر مذاکرات نہیں ہوئے کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کرو؟ اور جملے کیا آتے ہیں؟ اسی ملک کے بیٹے ہیں۔ تو یہ عرفان بصارت، یہ عابد عباسی، یہ وسیم راجو اور ان جیسے درجنوں اس ملک کے بچے نہیں ہیں؟ یا اس ملک کا بچہ تب بنتے کہ جب اس ملک کے بچوں کو آرمی پبلک اسکول میں مارتے، پھر ریاست بات کرے گی ان سے؟ کیا ہم نے نہیں کہا بار بار؟ آپ بلوچستان میں پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے فراریوں کو کلاشنکوف ہیں ان کی واپس لے کے ان کو گلے سے لگاتے ہیں کہ آؤ معاشرے میں مل جاؤ۔ ان میں سے کسی ایک آدمی کے گھر سے کلاشنکوف تو کیا کلاشنکوف کی گولی برآمد نہیں ہوئی تھی؟ 6 7 برس لاپتہ رہے، اس کے بعد لاشیں مل گئی۔ کیا سوچیں گے ان کے بچے؟ کیا سوچیں گے ان کے خاندان والے؟ یہ کام ہے سوچنے کا حکومتوں کے لیے۔ ہم نے رابطہ کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے، ڈاکٹر خالد مقبول صاحب کی گفتگو بھی ہوئی ہے، وفاقی وزیر داخلہ سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب سے۔ ان تینوں لوگوں کی ناجائز گرفتاری، گمشدگی اور ہلاکتوں کے مجرم ہیں، ان کو سامنے لائیں۔ اس لیے سامنے لائیں کہ مزید اس ملک کے کئی بچوں کے ساتھ یہ والا سلوک نہ ہو۔ وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، چیف جسٹس صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، آپ لوگ اس ملک کے بڑے ہیں، اس ریاست کے بڑے ہیں، آپ پر اس ملک کے تمام بچوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک آنکھ سے دیکھنا چاہیے ریاست کو، تمام کے تمام شہریوں کو، بھلے وہ کوئی زبان بولتے ہو، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شہر کے بچوں کو اور ایم کیو ایم کے کارکنان کو انصاف کے بجائے ظلم ملے اور پھر ہم خاموش بیٹھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا لائحہ عمل بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا۔ دیکھیں، یہ مجھے بھی بہت پریشانی ہے اس بات پہ، اور وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ پولیس کی براہ راست ان کی ذمہ داری ہے، وزیر داخلہ بھی ہیں صوبے کے، ان سے میں نے مطالبہ بھی کیا تھا یہ کہ ہمارے سابقہ مرکز کے جلنے کا جو واقعہ ہے اس کی تحقیقات کروائیں۔ ایک آبادی میں 2 گھر جل جائیں اور جہاں آپ کی پہرے داری ہو، تو وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو اس کی اعلیٰ ترین سطح پر تحقیقات کرانی چاہیے۔ پھر میں کہوں گا کہ اس شہر میں امن و آشتی کی سیاست کو ترویج دینے کے لیے حکومتوں کو اور ریاست کو ناانصافی نہیں، انصاف فراہم کریں گے جب اس شہر میں کوئی امن و آشتی کی سیاست ہوگی۔ محض ایم کیو ایم پاکستان اپنی استطاعت کی بنیاد کے اوپر اتنا بڑا بار نہیں اٹھا سکتی۔ کچھ کام حکومتوں کے اور ریاست کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ برائے مہربانی کیجئے ہماری اس کاوش کو قدر کی نگاہ سے دیکھیے۔